بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ کہیں زندگی تو نام ہی تحصیل و طلب کا ہے، اس میں جادہ و منزل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک نظریہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی عمومی مقصد نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد جو ہے جستجو اور طلب، یعنی سفر برائے سفر برائے منزل نہیں ہے، کیونکہ کوئی منزل نہیں ہے زندگی کی۔ یہ تو ایک چیز ہے جو دائمی چل رہی ہے، لوگ اس میں آتے ہیں جاتے ہیں، اور اگر آپ کو زندگی کا لطف حاصل کرنا ہے اور زندگی کا ذوق حاصل کرنا ہے تو اس میں جو ہے آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ آپ زندگی کو ایک سفر سمجھیں اور منزل سے قطع نظر اس سفر کی سے لطف حاصل کر۔ اس میں جادہ و منزل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تحصیل و طلب ہی اس کے حسن و ارتقاء اور نشو و نما کا راز مضمر ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں اس کی کچھ جھلک ہمیں ملتی ہے۔ لہذا یہ بحث کیوں کہ اس میں کچھ معنی بھی ہے یا نہیں، یعنی ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ بحث کہ زندگی کے معنی ہیں، اور معنی زندگی کے معنی کی بحث اسی لیے ابھرتی ہے کہ ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کیا زندگی کی کوئی منزل ہے، تو وہ منزل جو ہے متعین کرتی ہے معنی۔ اگر زندگی برائے زندگی ہے اور زندگی برائے سفر ہے اور سفر برائے سفر ہے، تو پھر آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے معنی کیا ہیں، کیونکہ آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ بجا اور درست، یعنی نیازی صاحب اس نظریے کو قبول نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو فرض بھی کر لیں بجا اور درست، بشرطے کہ ہم اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ تحصیل و طلب کا عمل ایک مثبت عمل ہے۔ تحصیل و طلب کا عمل ایک مثبت عمل ہے، اور مثبت عمل ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی ہمیشہ تکلیف دہ اضداد یا شکوک و عوام میں الجھی رہتی ہے تاکہ ان کے اندرونی تصادم سے اس کی ہستی درہم برہم ہو جائے۔ تو تحصیل و طلب جو ہے مثبت عمل ان معنوں میں ہے کہ زندگی، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ زندگی جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، تب بھی مطلب یہ ہے کہ تحصیل و طلب برائے تحصیل و طلب ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ تو فرض کرنا پڑے گا کہ زندگی کے پیچھے کچھ نہ کچھ وحدت ہے، کچھ نہ کچھ نظام ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ کبھی مشرق جائے، کبھی مغرب جائے، کبھی اوپر جائے، کبھی نیچے جائے، تو وہ تحصیل طلب ہی ناممکن ہو جائے گی۔ ایون اگر ہم فرض کر لیں کہ وہ تحصیل و طلب جو ہے وہ برائے تحصیل و طلب ہے، تو سفر برائے سفر اگر منزل کو آپ بھول بھی جائیں تب بھی اس کے لیے بھی آپ کو یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو اندرونی رابطہ ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کی اندرونی وحدت ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو سفر برائے سفر بھی ناممکن ہے۔ تو اس معنی میں وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک مثبت ہے، جس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی ہمیشہ تکلیف دہ اضداد یا شکوک و اوہام میں الجھی رہے تاکہ ان کے اندرونی تصادم سے اس کی ہستی درہم برہم ہو جائے۔ تحصیل و طلب کا منصب ہے اجزائے حیات کی شیرازہ بندی، جس کے بغیر ناممکن ہے ہم اس وحدت کو جو عبارت ہے زندگی سے برقرار رکھ سکیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی رابطہ تو ہونا چاہیے، عمومی وحدت تو اس میں ضروری نہیں ہے اگر آپ سفر برائے سفر کے قائل ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ یعنی منیمم کچھ نہ کچھ یہ نہیں، منیمم کو اردو میں کیا کہتے ہیں، کم از کم جو ایسی یعنی کچھ زندگی کے اجزاء میں باہم رابطہ سے تو ضروری ہی ہے، ناممکن ہے ذات کو بارہ زندگی سے قائم اور برقرار سے بدید برآں۔ اب یہ ہے کہ زندگی
یا بار بار یہ زندگی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو زندگی جو ہے ہم اس کو انسانی زندگی کے تناظر میں دے سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم یعنی عمومی طور پہ زندگی کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں پھر مطلب یہ پودوں کی بھی زندگی ہے اور حیوانوں کی بھی زندگی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ ان کا اور علامہ اقبال کا بھی جو اعتقاد ہے وہ انسانی زندگی پہ بھی ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ اینتھروپوسینٹرزم جو جدیدیت کی ایک مابحل امتیاز ہے، یعنی انسان مرکزیت کم از کم، یعنی اوائل میں جدید تھی، اس کا مابحل امتیاز تھا، اور علامہ اقبال کے زمانے میں تو وہ کافی عروج پہ تھی، تو اس کا اثر ہے اقبال کی سوچ پر بھی. ہم یہ بھی مزید برآں تحصیل و طلب کا عمل جزوی بھی ہو سکتا ہے یا کلی بھی ہو سکتا ہے. جزوی کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے کچھ اجزاء تحصیل و طلب کے طرف مائل ہیں، یا پوری کائنات تحصیل و طلب میں، یا پھر اس لحاظ سے دیکھیں کہ مطلب ہمارے جو علم و عمل ہے اس میں اس کا ایک پہلو تحصیل و طلب یعنی فلسفہ ہو گیا، یا مذہب اس کا ایک پہلو وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی ایک پہلو سے اس حقیقت کی طرف بڑھیں، اور یا سب پہلوؤں کے پیش نظر مجموعاً اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ یعنی کلی طور پہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں اور جزوی طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ دو مختلف طریقے ہیں. جیسے فلسفہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کائنات کو کلی طور پہ سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ سائنسز جو ہیں یا جو دوسرے علوم ہیں وہ جزوی طور پہ، تو مثلا یہ کہ کیمسٹری جو ہے ایک پہلو حقیقت کے دیکھتی ہے، یا طبیعت ایک دیکھتی ہے، نفسیات ایک پہلو دیکھتی ہے، اور مذہب ایک طرف دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن مذہب و فلسفہ عمومی طور پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زندگی کو، حقیقت کی جستجو کر رہے ہیں، جزوی طور پہ یا کلی طور پہ. تو حقیقت کی جستجو میں ہی یہ شامل ہے کہ یہ بھی سوال اٹھائیں کہ حقیقت ہے کیا، اور کیا حقیقت کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں، اور کیا حقیقت کے بارے میں یہ سوال اٹھانا خود ایک حقیقت سے پہلو ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ فلسفے میں آپ یہ سارے سوال ہوتا ہے. تو حقیقت زندگی کی، حقیقت کائنات کی، حقیقت انسان کی، حقیقت اس سفر کی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ایک صورت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جس پہلو سے جو مسئلہ چھیڑا تھا اس کی انتہا کہاں ہوئی. یعنی ابتدا اور انتہا، کائنات کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، انسان کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، زندگی کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے وغیرہ وغیرہ. بس صورت دیگر یہ ان سب مسائل کا جو اس طرح پیدا ہوتے ہیں اقتضا ہے، کیا ہے، یعنی تقاضا ہے، یعنی آخر میں یہ سارا مسئلہ کیا ہے، یعنی سارا یہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ نہیں مطلب یہ کہ جب ہم حقیقت کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں تو پھر اس سے مفر نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ چھیڑیں کہ ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، اور یہ سفر نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے. یہ اس لیے کہ بظاہر کچھ مسئلے اگرچہ فلسفیانہ ہیں، کچھ علمی، کچھ عملی، الا حد القیاس، کچھ اور جن سے ہم الگ الگ ہی بحث کرتے ہیں. یوں ہی ہم سمجھیں گے کہ بعض مسئلے کے کوئی مسئلہ ہے کیا، اور یوں ہی کامیابی کے ساتھ ہم ان کا سلسلہ ایک دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ بظاہر کچھ مسئلے اگرچہ فلسفیانہ ہیں، کچھ علمی، کچھ عملی، لیکن ان سب تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو الگ الگ سمجھیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ربط کیا ہے، اور پھر ربط کے بعد وہ ان کا پھر ہم حقیقت پہ وہ روشنی کس طرح ڈالتے ہیں. تو ہو سکتا ہے فلسفہ کو اگر ہم جزوی طور پہ لیں، یا علم کو جزوی طور پہ لیں، یا عمل کو جزوی طور پہ لیں، یا سائنس طبیعت کو جزوی طور پہ دیں، تو وہ
ہمیں زندگی کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں ایک تصور پیش کریں، اور جب ہم ان کو مربوط کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا طریقہ پیش کریں۔ یوں ہی ہم سمجھیں گے کہ بحیثیت مسئلے کے کوئی مسئلہ ہے کیا، اس لیے کہ بظاہر کچھ مسئلے اگرچہ فلسفیانہ ہیں، کچھ علمی، کچھ عملی، الا حاظ القیاس کچھ اور جن سے ہم الگ الگ ہی بحث کر سکتے ہیں، الگ الگ ہی بحث کر سکتے ہیں۔ یوں ہی ہم سمجھیں گے کہ بحیثیت مسئلے کوئی مسئلہ ہے کیا، اور یوں ہی کامیابی کے ساتھ ان کا سلسلہ ایک دوسرے سے جوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کا تعلق چونکہ ایک ہی حقیقت سے، یہ ایک ہمارا مفروضہ ہے کہ ایک ہی حقیقت ہے، ہو سکتا ہے بہت سی حقیقتیں ہوں، اور جیسے قرآن مجید میں رب العالمین لیکن اس کا تو یہ یعنی اسی کی طرف اشارہ کروں کہ لیکن ان سب کا تعلق چونکہ ایک ہی حقیقت سے، تو حقیقت ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، ایک ہی حقیقت سے ہے جو طرح تو یہ ایک مفروضہ ہو سکتا ہے جو طرح طرح سے، یعنی ایک مفروضہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت ہے وہ مختلف طریقوں سے ظاہر ہو رہی ہے یا مختلف طریقوں سے اپنا اظہار کر رہی ہے، اور ہم جس طرح سے بھی سمجھیں، ہم اگر ان مختلف جزوی طریقوں سے جو ہم سمجھ رہے ہیں ان کو ایک دوسرے سے جوڑیں تو اسی حقیقت کی طرف ہمارا جو ہے انجام۔ لیکن سب کا تعلق چونکہ ایک ہی حقیقت کے ساتھ ہے، اس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے، جو طرح طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے اور جس کو ہم طرح طرح سے سمجھنے کی کوشش، لہٰذا ان کا رشتہ اصلاً کبھی منقطع ہوا نہ ہوگا، یعنی جو جزوی طور پہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، گو کہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جزوی لوگ جو سمجھ رہے تھے جزوی طور وہ سمجھیں کہ مطلب یہ کہ وہ دوسروں سے بالکل الگ چیز ہے، لیکن اگر حقیقت ایک ہے تو اور اس کے جو مختلف علوم ہیں اور مختلف جو طریقے ہیں وہ سب اسی حقیقت کے اظہار کے مختلف ذرائع ہیں، سو ایون آپ جزوی طور پہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا حقیقت کلی سے جو ہے مکمل طور پہ انقطاع نہیں ہوگا، لیکن یہ اس پر ہے کہ اس پر بشرطے کہ حقیقت ایک ہو۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ حقیقت ایک ہے، کیونکہ کل یومن و شان، حقیقت اور حقیقت کے درجات، ریالٹی کے لیولز ایٹسیٹرا، تو یہ کئی امکانات ہیں، یعنی محض عقل کی بنیاد پہ تو مطلب یہ کہ اس کا فیصلہ بڑا مشکل ہے، جو طرح طرح سے ہمارے سامنے آتی اس کو ہم طرح طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اس کا رشتہ اصلاً کبھی منقطع ہوا نہ ہوگا، ان کا رشتہ آپس سے اور حقیقت سے وہ ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ تو اگر زندگی جو ہے حقیقت کے اظہار، مختلف اظہار ہے، یہ اس میں ہیگل کا فلسفہ بڑا قائم ہے، کیونکہ اس میں حقیقت جو ہے اپنا اظہار کر رہی ہے مختلف طریقہ، تو ان معنوں میں کوئی چیز بھی جو ہے حق اور باطل کا جو کے درمیان، حق، سچ اور جھوٹ بھی صرف ایک جزوی چیزیں ہیں، تو لیکن یہ ایک نظریہ ہے، اس کے علاوہ اور امکانات بھی، لہذا ان کا رشتہ اصلاً کبھی منقطع ہوا نہ ہوگا، وہ ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہیں، اور اس لیے ہم باہم ارتباط اور ہم آہنگی پر مائل ہیں تاکہ سب مل کر اس منزل پر پہنچ سکیں جس کی انہیں جستجو ہے۔ تو یہ ہیگل کے فلسفے میں ہے کہ یعنی مذہب بھی اسی حقیقت سمجھ رہا ہے، فلسفہ بھی، سائنس بھی، اور فلسفہ لیکن یہ ہے کہ مختلف لیولز پہ اور مختلف اس پہ، تو فلسفہ بھی سچ ہے اور مذہب بھی سچ ہے اور مختلف مذاہب بھی سچ ہیں، لیکن ایک دوسرے میں سچائی میں فرق ان معنوں میں ہے کہ وہ حقیقت کا جو اظہار ہے وہ کس درجے پہ ہوا ہے، تو جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ فلسفے میں وہ سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے، پھر مذہب میں اس کے بعد، اور مذاہب میں بھی وہ کہتا ہے پروٹیسٹنٹ مذہب جو ہے، جو وہ اس کا مذہب تھا، اس میں سب سے اعلیٰ سطح پہ ہوتا ہے، اور جب وہ یہودیت پہ بحث کرتا ہے تو اس کو زیادہ تر تو وہ مطلب یہ کہتا ہے یہودیت حقیقت کو سمجھنے میں
حقیقت کے اظہار کا بہت سطحی اور نچلی سطح کی چیز ہے، لیکن بعد میں اس نے اپنی کچھ آراء کو جو ہے تبدیل کیا اس میں. تو لہذا ان کا رشتہ اصلاً کبھی منقطع نہ ہوا نہ ہوگا، وہ ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہوں، اس لیے باہم ارتباط اور ہم آہنگی پر مائل ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی حقیقت کے اظہار ہے، تاکہ سب مل کر اس منزل پر پہنچ سکے جس کی انہیں جستجو ہے. تو یہ تو ان کے بارے میں ہے جن کو جو زندگی کو جستجو سمجھتے ہیں ان منزل کی. اور ہیگل کے نظریے میں تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت خود اپنی تلاش میں ہے، تو اس کے اظہار کا تو ہم کچھ بھی کریں ہم اس عمل کا حصہ ہیں. لہذا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اس کے آخری فیصلے میں ایک کو دوسرے سے بے تعلق نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ تمام چیزیں جو ہیں ایک ہی حقیقت اظہار کا ذریعہ ہیں. مثلاً اس مسئلے میں جو زیر بحث ہے، جس طرح عقل اور فکر کی ایک جگہ، ویسے بھی ہمارے ذوق و وجدان و واردات باطن کی، اور اس لیے اس باب میں جو بھی فیصلہ ہوگا آخر کار ان سب کی رضامندی سے ہوگا. یہ ایک ہے رضامندی یعنی، لیکن دوسرا امکان یہ ہے کہ عقل ایک بالائی سطح پر حقیقت کا اظہار ہے اور ذوق اور وجدان اس سے نیچے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایٹ لیسٹ دو اس میں امکانات ہیں، اور ان کی جو رائے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ کی سب جو کہہ رہے ہیں اس میں ایک ہم آہنگی پیدا کر کے وہ ایک اوپر کی سائنس ہو جو فلسفے سے بھی اوپر کی لگ رہی ہے، اس میں جو تمام چیزیں جو ہم مختلف علوم میں حاصل کرتے ہیں ان کو باہم جوڑے اور اس کی بنیاد پہ ایک کلی حقیقت کا اظہار حاصل کرے. تو یہ مور لائک یہ ہیگل سے تھوڑا مختلف اس میں اس ان معنوں میں لگ رہی ہے. اور جو پہلے یعنی 19ویں صدی میں اس کا بڑا چرچا تھا، اور جو یعنی خاص طور پہ جو سوسیولوجسٹ تھے، جو معاشرت دان تھے عمرانیات کے، یعنی جدید عمرانیات کے، جیسے کمٹ ہے اور دوسرے لوگ، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے اس زمانے میں. تو ہو سکتا ہے اس سے نزیسہ بھی تاثر، یا ان کی اپنی مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی فہم کی بنیاد پر اپنی رائے ہو. لیکن یہ ہے کہ اس میں دو جو امکانات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. مثلا اس مسئلے میں جو زیر بحث ہے، جس طرح عقل اور فکر کی ایک جگہ، ویسے ہی ہمارے ذوق و وجدان اور واردات باطن کی، اس لیے اس باب میں جو بھی فیصلہ ہوگا آخر سب کی رضامندی سے ہوگا. تو اس میں آپ مان رہے ہیں کہ ہر جو طریقہ ہے وہ حقیقت کی ایک جزوی لیکن لازمی ضروری انکشاف پر مبنی. خواہ یہ فیصلہ مثبت ہو یا منفی، حاصل کلام یہ ہے کہ تحصیل و طلب کا عمل اگرچہ لامتعل ہے لیکن اس کی ایک اساس ہے. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ.